جائے گا. اس کو روک لیں پھل کم ہو جائے گا. آپ یہ پریکٹیکل کر لیں, یقین جانیں. آپ محلے والوں کو کھلائیں, رشتہ داروں کو کھلائیں, جتنے کو کھلائیں, خود بھی کھائیں, یقین جانیں کمی نہیں آتی ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل تو ہمارا اپنے گھر کا جامن کا درخت تھا, سب محلے والے آتے تھے, توڑ کے کھاتے تھے. ہم لوگ دیں کھاؤ بھائی, ہم کیا کریں گے اتنا سارے کا. رشتہ داروں کو ہم لوگ بانٹا کرتے, اور ہر سال وہ بڑھتا تھا, ہر سال. اور ابھی حال ہی میں مطلب ایک پریکٹیکل بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے جو نا اس کو بانٹنا شروع کیا, اپنے آم کو پیٹیاں بنا کے بانٹنا شروع کیا. پھر اس کو روکا تو رک گیا. کیا ہوا؟ رک گیا. پھر بانٹنا شروع کیا, چاہے تھوڑا آیا, مگر کیا ہوا کہ وہ بڑھنا شروع ہو گیا, وہ بڑھنا. تو یہ ایک ہے کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے اپنے درختوں سے, اپنے باغات میں سے, تو میرا رب عز و جل جو ہے نا مطلب اس کا بانٹے ہوئے میں کمی نہیں کرتا, بلکہ آنے والا وقت اس سے زیادہ ہوتا ہے, اس کے پاس اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کو جو نا مطلب ایک معمولی سی بات نہ سمجھیں, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں. جیسے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ اے بندے یہ بتا تو روٹی کس کو دیا کرتا تھا. وہ ساحل کو روٹی دیا کرتا تھا. اس کی نیت کیا تھی کہ اس نے کہا کہ رب العالمین وہ روٹی تو میں تجھے دیا کرتا تھا. کیا رب العالمین روٹی کھاتا ہے؟ نعوذ باللہ, وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے, وہ کھانے پینے سے پاک ہے. تو کیا مطلب ہم اس کو جو دے رہے ہیں, مقصد یہی کہ ہم جو بھی کچھ دیتے ہیں راہ خدا میں دیتے ہیں, دل کھول کے دینا چاہیے. بالکل دل کنجوسی اپنے اندر نہیں رکھنی چاہیے کہ ساری سستائی جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. ساری سستائی راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. پیارے محترم بھائیو, راہ خدا میں جتنا خرچ کرو گے یہ دل آپ کا اتنا ہی مضبوط ہوگا ایمان پر. جب ایمان پر مضبوط ہوگا تو اس رب کعبہ کی قسم اس دل سے جب کلام نکلے گا تو ایسا لگے گا ہم خدا سے بات کر رہے ہیں, رب العالمین سے گفتگو چلے گی. دل میں ہمارے وہ بات آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو؟ دل کیا چیز ہے؟ روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے مومنو جنت تمہارا گھر ہے, جنت تمہارا گھر ہے, اس میں شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اے مومنو جو تمہارے اندر تمہارا دل ہے, تمہارا قلب ہے, وہ میرا گھر ہے. وہ کس کا گھر ہے؟ وہ میرا گھر ہے, میرا گھر. لہذا اس کے اندر بھی شیطان نہیں آنا چاہیے. تو اس کو داخل مت ہونے دیجئے شیطان کو. ایسے دل میں اگر ہم نے اس دل میں شیطان کو داخل کیا تو یقین جانو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش رکھیں, اس کی نیتیں اچھی رکھیں, اس کے معمولات اچھے رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا. اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچا لیجئے, بد نیتی سے بچا لیجئے. اپنے دل اور دماغ کو اتنا صاف و شفاف کر لیں, آئینے کی مانند کر لیں کہ میرے پیارے محترم سے بھائیو کہ اس دل میں کچھ بھی نہ ہو. جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کے والد محترم ان کو اپنے شیخ کے پاس مرید کرانے کے لیے لے کر گئے تو انہوں نے جیسی مرید کیا تو انہیں خلافت سے نواز دیا اور دیگر مریدین کے لگے. ہمیں تو ایک عرصہ ہو گیا, ہمیں تو ایک عرصہ ہو گیا آپ کے مرید ہوئے اور ہم مجاہدات کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, ذکر اذکار کر رہے ہیں. ہمیں تو وہ خلافت ہمیں میسر نہیں آئی. آیا آپ نے ان کو کیسے دے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اس بندے کو بچے کو مرید کیا, جب میں نے اس بچے کو مرید کیا, اس کی دل کی طرف دیکھا تو اس کا دل صاف تھا, شفاف تھا, نگاہیں پاک تھیں اس کی. اور ابھی تمہارے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, اذکار کرو اور خوب عبادت کرو تاکہ تمہارا دل جو ہے وہ پاک و صفاف ہو جائے اور اس میں نیت بد کا داخلہ ممنوع ہو جائے. جب ہو جائے گا تمہیں بھی خلافت مل جائے گی, تمہیں بھی مل جائے گی. کیا مسئلہ ہے؟ تو پیارے محترم مسئلہ ہے دلوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, دلوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. ہم سنتے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہماری کو نمازیں نہیں روک پاتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں, ہمارے دل میں بہت ساری خرابیاں, ہماری نگاہوں میں بہت ساری خرابیاں, ہماری نیت میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں. ہمارے نماز کے اندر کھڑا ہونے کا انداز درست نہیں, ہمارا ہاتھ باندھنے کا انداز درست نہیں, ہمارا رکوع کرنے کا انداز درست نہیں, ہمارا سجود کرنے کا انداز درست نہیں, ہمارے تلاوت کرنے کا انداز ہمارا درست نہیں. تو جب یہ تمام چیزیں درست ہوں گی نہیں تو پھر ہماری وہ نماز قابل قبول کب ہوگی؟
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہ آسمان کی طرف چڑھتی چلی جاتی ہے، دوڑتی چلی جاتی ہے۔ ایک نماز ہے کہ جو بغیر خشوع اور خضوع کے پڑھی جاتی ہے، اور وہ نماز جو ایک مطلب سیاہ ہو کر اوپر کی جانب بڑھتی ہے اور فرشتے لے کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دل کا صاف ہونا، شفاف ہونا، نگاہوں کا صاف ہونا، شفاف ہونا اور نیت کا اچھا ہونا بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنے رابطے رب العالمین سے مضبوط کرنے ہیں تو یہ تمام معمولات اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی، شیطان کا مقابلہ کرنا ہوگا، نفس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب نفس اور شیطان کا مقابلہ کریں گے اور دنیا کی رنگینیوں کا مقابلہ کریں گے، یہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور ہمارا نفس جب مطیع و فرما بردار ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو جائے گا، عبادت کرنے والا ہو جائے گا، ریاضت کرنے والا ہو جائے گا، تو میرا رب عز و جل اس کو ولایت کا تاج عطا فرما دے گا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں کوئی درخت نہیں ہوگا، جہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان پر سورج 1.25 میل پر ہوگا، وہ آگ برسا رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں، ایسی دہشت ناک منظر میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صدقہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اندازہ کیجئے، ارے ہمیں آخرت کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں آخرت کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ ہمیں جنہوں کے بتاتی ہیں کہ دنیا کی محبت سے بچو، دنیا کے اندر اپنا وقت اس طرح ضائع نہ کرو کہ تم حدیں پار کر لو، گناہوں کو اپنا لو، گناہوں سے محبت کرنے لگ جاؤ اور نیکیوں کو اپنے پاس سے بھگانے لگ جاؤ، جیسے کہ ہم عام طور پر سوشل میڈیا سے بھگا دیتے ہیں۔ اگر کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو وہ دیکھو، دیکھ رہے ہیں، اچانک کسی عالم کا کوئی بیان آ گیا یا کسی کی کوئی دعا آ گئی، اس کو فوراً ہاتھ سے آگے کر دیا، نہیں ہم تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں، ہم تو اپنے نفس سے ڈھنگ سے مقابلہ بھی نہیں کر رہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اور ہم کو اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی ہوگی، اور ان کی صحبت میں رہ کر اس طرح کا ذہن اپنا قلب اور دل کو تیار کرنا ہوگا۔ جب یہ تیار ہوگا تو پھر شیطان اور نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہوں گے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، کہ جب لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں مارتے ہوں گے بروز قیامت جو ہے وہ ڈبکیاں مارتے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں اور کسی کا پسینہ گھٹنوں اور کسی کا جو ہے پسینہ جو ہے کندھے تک ہوگا، اور بعض بدبخت ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ایسے نافرمان ہوں گے، وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں مارتے ہوں گے۔ اور پھر پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب زمین تانبے کی ہوگی تو ذرا غور کیجئے کتنی دہکتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہاں پر ہم روزہ رکھتے ہیں، پیاس کی شدت ہم کو لگتی ہے، ہمارا منہ خشک ہو جاتا ہے، الفاظ کی درستگی ہم سے صحیح نہیں ہو پاتی۔ اندازہ کیجئے صرف یہ 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ روزہ ہے، یہ حال ہے، اور وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، اور اس چیز کا ہوش بھی نہیں ہوگا کہ جسم پہ کپڑا ہے یا نہیں ہے۔ سب کو اپنی بخشش و مغفرت کی کروانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے، ساری کی ساری خلقت۔ اور پیارے اسلام بھائیو، اس وقت میرا رب عز و جل ان پر سایہ فکن کرے گا کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، سیدنا مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ جس میں وہ صدقہ نہ کرتے ہوں، اور اگر کیک یا ایک قسم کی روٹی یا پیاز ہی کیوں نہ ہو، وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آئیے ہم نے مرنا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، داڑیاں ہماری سفید ہو گئی ہیں، ملک الموت کے
کہ نے ہمارے اندر نشانیاں جس کے جو قاصد ہیں وہ ہم پر رونما ہونے لگ گئے ہیں. ان قریب موت کا فرشتہ آئے گا, ہمارا رزق ختم ہو جائے گا, ہم قبر میں اتر جائیں گے. ارے قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاریوں میں مصروف عمل ہو جائیے. حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے, قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو دیکھا پیارے محترم اسلام بھائیو, جس کو چاہیے کہ وہ قبر کی گرمی کو دور کرے, تو پیارے محترم اسلام بھائیو اس کو چاہیے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کیا کرے. کہاں خرچ کیا کرے؟ راہ خدا میں خرچ کیا کرے. انشاءاللہ وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا, میرا رب عز و جل اس پر اپنا فضل و کرم بھی فرمائے گا اور اس کے صدقات خیرات کو اپنے دستے قدرت میں بھی لے گا اور فوراً قبول بھی فرمائے گا. یہی نہیں, اس کی بڑی اور اہم فضیلتیں ہیں پیارے اسلام بھائیو. ایسی فضیلتیں میرے رب عز و جل نے عطا فرمائی ہیں کہ مت پوچھیے. کہ دیکھیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو 70 دروازے موت کے اس کے بند ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. گویا پتہ لگا کہ 70 یعنی موت یعنی زندگی میں اضافے کا ایک طریقہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور دے تو وہ صدقہ خیرات کیا کرے. کیا کیا کرے؟ صدقہ خیرات کیا کرے. دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سب کو پتہ ہے. اللہ تبارک نے حکم بخش دے گا, اور یہ واقعہ تو پریکٹیکل دیکھا گیا ہے, ایسا کہ نہیں دیکھا گیا. اور پھر میرا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جو بندہ میرا بیمار ہے, اے مسلمان, اے بندے بیمار, اگر تو بیمار ہے کوئی بات نہیں, تو نے صبر کیا اور تجھے اگر میں نے صحت دی تو پہلے سے بہتر تجھے صحت دوں گا, پہلے سے بہتر تجھے گوشت دوں گا, پہلے سے بہتر تجھے خون عطا کروں گا, اور اگر تجھے میں نے موت دے دی تو یاد رکھ تجھے جنت دوں گا, تو تجھے جنت دوں گا. تو پیارے محترم اسلام بھائی 70 دروازے جو ہے بری موت کے جو ہے وہ الحمدللہ بند ہو جاتے ہیں. اور صدقہ دینے سے عمر میں زیادہ اٹیکشن کرتا ہے. کون سا والا؟ رزق کی وسعت, کہ بس رزق کا وظیفہ چاہیے. کس کا وظیفہ چاہیے؟ رزق کا وظیفہ چاہیے. تو اگر آپ کو رزق کا وظیفہ چاہیے تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, راہ خدا میں خرچ کیجئے کہ رزق میں وسعت ہوتی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, اور کثرت کے ساتھ خیر و برکت آپ اپنے رزق میں پائیں گے. تو میرے میٹھے محترم سمجھا, آپ تمام حضرات سے گزارش ہے. دیکھیں میں پورے ٹائم آپ لوگوں سے نہیں کہتا, مگر یہ ختم القرآن کے حوالے سے, جبکہ ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے, مگر جو ہم سے بن سکتا ہے وہ ہم سب کچھ کریں, کیونکہ میں نے نیت کی تھی کہ پچھلے ٹائم بھی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, اس ٹائم بھی لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. تو نہ گھبرائیں, یہ لاک ڈاؤن کا جو علاج ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہے. یہ علاج ہے کہ جب ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں وسعت فرمائے گا, اور رب العالمین ہمارے پاس سے مصیبتوں کو دور فرمائے گا اور ہمارے رزق میں اضافہ عطا فرمائے گا. تو آپ یہ مت سوچیں, یہ تو راہ خدا میں خرچ کرنا کہیں کچھ نہیں جائے گا. انشاءاللہ ہمارے جو رزق کے معاملات ہیں وہ بڑھیں گے, اور کوئی ہم نے احسان نہیں کریں گے راہ خدا میں دے کے. یہ بات یاد رکھیں, راہ خدا میں دے کر ہم کوئی نقصان نہیں کریں, احسان نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں رزق دیتا کون ہے؟ سب بولیں دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے. تو اگر اللہ کو واپس کر دیا تو کون سا احسان کر دیا؟ اللہ کو واپس کر دیا تو کون سا احسان کر دیا؟ اس رب العالمین کو دیکھیے, اس کی قربان چاہیے, اس کی رحمت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو نے دے دیا ہے یہ صدقہ, تو نے میری راہ میں دے دیا, میں نے تجھے دیا, تو نے مجھے دے دیا, سن اب اس کے بدلے تجھے 70 بھی عطا کیے جائیں گے, اور سن تیرے قبر کی گرمی بھی تیری دور کی جائے گی, اور سن بروز قیامت تو اپنے اس صدقے کے سائے میں رہے گا, اور سن کہ تیری مشکلیں آسان ہوں گی اور تو داخل جنت جلد ہو جائے گا, داخل جنت. تو پیارے محترم سے بھائیو, میں اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا مطلب یہ کہ مائک پہ اعلان کر کے آپ لوگوں سے مطلب نہیں لیتا. ابھی تقریباً اس ٹائم تو ہمارے پاس لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں, لاکھ سے اوپر جمع ہوتے ہیں. ابھی تو ہمارے پاس 68,000 روپے جمع, 63,000 روپے ہمارے پاس ختم القرآن کے جمع ہوا, اور میں نے نیت کی ہے کہ 3 لاکھ کی. اگر یہ میری 3 لاکھ کی نیت کر لیں میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا. اور ظاہر ہے پھر میں نہ بھی کروں تو میرا رب عز و جل تو دیکھ رہا ہے نا, میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا کہ وہی کون کس کو کیا دے رہا ہے اور وہ اپنے رابطے کس طرح مضبوط کر رہا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے, اٹھیں کھڑے ہوئیں اپنے ہاتھ سے, چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو, 1 روپیہ اگر آپ راہ خدا میں دیں, ہمت کریں. دیکھیں لوگ مسجد میں ہمت نہیں کرتے, چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو, اٹھیں اور دیں, اور دستے قدرت کے ہاتھ میں آپ ڈال دیں.
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کے ان پیسوں کو جو ہے نا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا، اور آپ کا دیا ہوا کبھی ضائع نہیں۔ یہ آپ اٹھ کے دیں گے، یا یقین جانیے یہ آپ اٹھ کے دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں عنایت فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہمیں فرمائے گا، اور ہم پر ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے گا، ہماری مشکلوں کو دور فرمائے گا، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آب کوثر کے ہمیں جام بھر بھر کے عنایت فرمائے گا، اور اگر اوپر والے بھائی ہیں اگر وہاں پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ وہیں سے وہیں دے دیں، اور اسے اوپر والی منزل میں تو وہ لوگ وہاں پر دے دیں، دیتے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں بھی دیتا ہوں حضرت، الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہمارے امام صاحب یا مؤذن صاحب نہیں دیتے، ایسا نہیں، وہ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر شخص کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ بڑھا کر دے، یہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں دے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ دے رہا ہے، دست قدرت میں دے رہا ہے، اور انشاءاللہ جب دست قدرت میں جائیں گے تو میرا رب عز و جل اس کو دگنا چگنا نہ جانے بے حساب اسے عنایت فرمائے گا۔ کوئی بھائی نہ شرمائے، لوگ گالیاں دیتے نہیں شرماتے، تو راہ خدا میں دینے کے لیے آپ بھی نہ شرمائیں، کیونکہ اس کو ظاہری اور پوشیدہ صدقہ دینے کا حدیث پاک میں حکم ہے۔ تو آپ ابھی ظاہری آپ جو ہیں وہ صدقات دے رہے ہیں، ظاہری صدقات آپ دے رہے ہیں، اور یہ میرا رب عز و جل آپ کے صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 70 گناہ دینے کو عطا حکم فرمایا، اور میری دعا ہے رب العالمین، دعائیں تو تقدیریں پلٹ دیتی ہیں، 70 گناہ نہیں، جب تک زندگی ان کو عطا فرماتے رہے، جب تک زندگی ہے ان کو عطا فرماتے رہے۔ اور یہ عمل پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک پر بھی عمل ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اور آج بڑے بڑے علماء، مفتی اور دیگر اہل علم والے راہ خدا میں خود خرچ کرتے ہیں، اور جس کے بنا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ یہ راستہ ایک ولایت حاصل کرنے والا راستہ بھی ہے، تو اس راستے پر یقیناً عمل کیجئے، اور اللہ نہ کرے کوئی سنگین گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بدکاریوں میں، زنا بدکاریوں میں، اور شرابی ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ بہترین حکم یہ ہے کہ اس کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو سکے۔ تو اس ایسے شخص کے لیے یہ راستہ بڑا بہترین ہے کہ وہ راہ خدا میں جو ہے وہ خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، 27ویں شب یہاں پہ وہی شور و زوروں سے جسے ہوتی ہے الحمدللہ وہ ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم القرآن کے بعد یہاں پر جو ہے بیان بھی ہوگا، نعت خوانی بھی ہوگی، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سحری کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات تشریف لے گئے، اور جو ہمارا چینل ہے امت کا بھلا، جو ہم دنیا بھر کے اندر جو ہے امت کا بھلا کر رہے ہیں، جس میں آپ درس حدیث، درس قرآن اور بہت ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہماری ہے، 1 گھنٹے کی، ابھی 1 گھنٹے کی ہوئی نہیں، اسے کم کی ہے، جس میں 5-5 6-6 منٹ کا درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس فیضان سنت ہے، اور رمضان کے حوالے سے جو نا مطلب یہ کہ روایتیں بیان کی گئی ہیں، تو وہ ہے مختصر طور۔ آپ ہمارا یہ چینل ضرور آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو دیکھیے کہ دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں اس کو، آپ بھی دیکھیں الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا انشاءاللہ امت کا بھلا جو چینل ہے انشاءاللہ یہ ٹیلی کاسٹ بھی کرے گا انشاءاللہ، ہے نا، جیسا آج جمعے کا ہو رہا ہے اسی طرح انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 27ویں شب کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ تمام حضرات جو اس میں آپ نے تو یہاں آنا ہے، آپ نے تو یہاں آنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، اور یہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے مطلب خصوصی عبادت کا اہتمام بولیے کرنا ہے، اور اس رات کو انشاءاللہ شائنہ شان انداز سے منانا ہے، چاہے لوگ دونوں کچھ بھی ہو، انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ میرے میٹھے محترم صاحب آپ ایک دوسرے کو دعوت بھی دیں، لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، آپ بھی تشریف ضرور لایا کریں، آپ اہل محلہ ہیں انشاءاللہ۔